الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العلي العظيم. سامعین اکرام، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ادب، اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر بہت دن سے کلام جاری ہے الحمدللہ. ادب کے بارے میں اتنی تفصیل سے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا ادب کرنے سے لاجواب فائدہ ہوتا ہے، بے حساب فائدے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف اللہ کے ولیوں کی بے ادبی کرنے سے انجام بہت برا ہوتا ہے. ایک طرف اولیاء اکرام کا ادب کریں گے تو بے حساب فائدے پائیں گے، اور دوسری طرف اگر اولیاء کرام کی بارگاہ میں بے ادبی کرتے ہیں تو انجام بھی بہت برا ہوتا ہے. اسی سے متعلق ایک واقعہ سماعت فرمائیے گا، بہت مشہور واقعہ ہے. معتمد کتابوں میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا. الفتاوی الحدیثیہ نام کی ایک کتاب ہے، امام ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کی اس کتاب کو. امام ابن حجر الہیثمی وقت کے بڑے امام تھے. آپ نے یہ واقعہ بیان کیا، بہت لمبا واقعہ ہے، ہم شارٹ کر کے مختصراً آپ کے سامنے اس واقعے کو بیان کریں گے. فرمایا کہ 3 لوگوں نے ایک ولی اللہ کی زیارت کرنے کا ارادہ کیا. کون تھے وہ 3 لوگ؟ ابو سعید نام کے ایک شخص، ابن السقا نام کے دوسرے شخص، اور خود پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز. آپ کی عمر اس وقت بہت کم تھی، تو یہ تینوں وقت کے ایک بہت بڑے غوث جو کہلاتے تھے، جو ولی اللہ تھے، جن کی ولایت مشہور ہو چکی تھی، ان کی زیارت کرنے کا ارادہ کیا ان 3 لوگوں نے، اور زیارت کے لیے ان سے ملنے کے لیے نکل پڑے. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب راستے میں تھے تو آپس میں بات کر رہے تھے، تب ابن السقا جو تھا اس نے یہ کہا کہ لَأَسْأَلَنَّهُ مَسْأَلَةً لَا يَدْرِي لَهَا جَوَابًا. ہم جا رہے ہیں اس ولی اللہ سے ملنے کے لیے، میں ان کی بارگاہ میں جاؤں گا اور ایسا سوال کروں گا جس کا جواب وہ دے نہیں پائیں گے، ایسا سوال کروں گا جس کا جواب وہ جانتے نہیں ہوں گے. یہ کس نے کہا؟ ابن السقا نے. پھر جو دوسرا شخص تھا، پھر جو دوسرے شخص تھے، ان کا نام تھا ابو سعید عبداللہ. ابو سعید عبداللہ. تو ابو سعید نے کہا لَأَسْأَلَنَّهُ مَسْأَلَةً وَأَنظُرُ مَا يَقُولُ فِيهَا. میں ان سے سوال کروں گا لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی رائے کیا ہے اس میں، لیکن سوال تو میں کروں گا. پہلے شخص نے جو کہا وہ بہت بڑی بے ادبی والے الفاظ ہیں.
کہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا جس کا جواب وہ جانتے نہیں ہوں گے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں تو پہلے سوال کرنے کی نیت سے جانا ہی نہیں ہے۔ آگے سنیے گا، پھر وقال الشیخ عبد القادر، پیران پیر نے کہا کہ معاذ اللہ ان اسألہ شیئا وانا بین یدیہ، اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ، ان سے میں کوئی سوال نہیں کروں گا، ان کی بارگاہ میں ان سے کوئی سوال نہیں کروں گا، نعوذ باللہ۔ پھر فرمایا انتظر برکت رؤیتہ، میں تو ان کے دیدار سے برکت حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا، ان کے دیدار سے برکت حاصل کروں گا، یہی میرا مقصد ہے۔ دیکھیے پیران پیر کی شان، کس طرح ادب سے تھے وہ۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کا ادب کوئی ان سے سیکھے۔ تو انہوں نے فرمایا انتظر برکت رؤیتہ، ان کے دیدار سے برکت حاصل کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو جب تینوں پہنچے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اور انتظار کر رہے تھے شیخ کا کہ شیخ تشریف لائیں، تو جیسے ہی ولی اللہ جو غوث تھے وقت کے وہ تشریف لائے تو فوراً ابن السقا کے طرف غضب سے دیکھنا شروع کیا۔ ابن السقا نے کیا کہا تھا؟ میں ان سے ایسا سوال کروں گا جس کا جواب وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ تو جیسے ہی شیخ تشریف لائے اس کے طرف ابن السقا کے طرف غضب سے دیکھنا شروع کیا۔ پھر کہا کہ تسألنی مسئلة لا ادری لها جوابا، ابن سقا فرمایا کہ یا ابن السقا تسألنی مسئلة لا ادری لها جوابا، ابن سقا تم اسی لیے آئے تھے نا کہ مجھ سے ایسا سوال کرو جس کا جواب میں نہیں جانتا ہوں، اسی لیے آئے تھے نا۔ ابن السقا نے کچھ کہا تک نہیں تھا۔ یہ ہے اولیاء کرام کی شان، دل کے احوال جان لیتے ہیں، کس لیے وہ شخص آیا ہے اس کے بتانے سے پہلے ہی اللہ کے اولیاء کرام کو خبر ہو جاتی ہے۔ تو وہی فرمایا کہ ابن سقا تم تو اسی لیے آئے تھے نا کہ مجھ سے کوئی ایسا سوال کرو جس کا جواب میں نہ دے سکوں۔ تو ہی کذا وجوابها کذا، تو وہ سوال یہی ہے۔ تو انہوں نے سوال بھی بیان کیا، تم یہی سوال کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس کا جواب سنو، یہ ہے اس کا جواب۔ سوال بھی بتایا اور جواب بھی دے دیا۔ اللہ۔ پھر فرمایا کہ انی لأری نار الکفر تلتہب فیک، میں تمہارے اندر کفر کی آگ کو بھڑکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ابن السقا کو دیکھ کر فرمایا ثم نظر الی، پھر ابو سعید جو تھے ان کے طرف دیکھا، اس ولی اللہ نے وقت کے غوث نے، اور فرمایا کہ تسألنی مسئلة لتنظر ما اقول فیہا، تم مجھ سے سوال کرنے آئے تھے تاکہ تم دیکھ سکو کہ میں اس سوال کے بارے میں کیا جواب دیتا ہوں، میری رائے کیا ہے اس مسئلے پر۔ تو ہی کذا وجوابها کذا، تو وہ سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ سوال بھی خود بیان کیا اور جواب بھی خود دیا اس ولی اللہ نے۔ پھر فرمایا لَتَخْزَنُ الدُّنْيَا عَلَيْكَ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْكَ، تم پر دنیا کھل جائے گی۔ اس شخص کے طرف دیکھ کر، دوسرے شخص کے طرف جو ابو سعید تھا جن کا نام، ان کے طرف دیکھ کر کہا کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی، دنیا کے خزانے کھل جائیں گے، یہاں تک کانوں تک بِإِسَاءَةِ أَدَبِكَ، تم نے جو بے ادبی کی ہے اس کی وجہ سے۔ یعنی کہ دنیا اگر کسی شخص پر زیادہ کھل جاتی ہے، دنیا کی نعمتیں کسی شخص کو زیادہ ملتی ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہر نعمت کا سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا اللہ کو۔
اور آزمائش ہوگی. کوئی شخص اگر کسی شخص پر دنیا کھلتی نہیں، دنیا کی نعمتیں اس پر کھلتی نہیں، بہت کم نعمتیں ہیں، تو وہ اس کے لیے نیک طور پہ جینا، صالح بن کر جینا، نیک عمل کرنا، یہ سب آسان ہوگا. لیکن اگر کسی شخص پر دنیا کھل جائے، نعمتوں کی برسات ہو جائے، دنیا کا مال، دولت، شہرت، یہ سب اس کو مل جائے، تو نیک عمل کرنا، دل کو بچانا، تکبری سے بچنا، یہ سب تکلیف ہو جائے گا، یہ سب آسان نہیں ہوگا اس شخص پر. تو تم نے جو بے ادبی کی ہے اس کی وجہ سے تم پر دنیا کھل جائے گی. یہ فرمایا. پھر فرمایا ثم نظر الى الشیخ عبد القادر، پھر پیران پیر کے طرف آپ نے نظر کیا، عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے طرف. وَأَدْنَاهُ مِنْهُ وَأَكْرَمَهُ، آپ کو قریب کیا، پھر آپ کا اکرام کیا. وقال یا عبد القادر لقد ارضیت اللہ ورسولہ، اے عبد القادر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دیا. بحسن ادبک، آپ کے بہترین ادب سے، آپ کے اچھے ادب سے، حسن ادب سے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دیا. کیا ادب تھا، کیا سوچ کر آئے تھے پیرانے پہ. میں تو بس ان کی رویت سے، ان کے دیدار سے برکت حاصل کروں گا، میں ان سے کوئی سوال نہیں کروں گا. یہ جو نیت تھی یہ اللہ کے ولیوں کو پسند آئی. اسی طرح جانا ہے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں، کسی الٹی نیت کے ساتھ نہیں جانی ہے کہ میں ان سے یہ سوال کروں گا، میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے ہیں. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے جب آپ اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں. وہی فرمایا کہ لقد ارضیت اللہ ورسولہ بحسن ادبک، تم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دیا ہے. کأنی اراک ببغداد وقد صعدت الکرسی متکلما علی الملأ وقلت قدمی هذه علی رقبۃ کل ولی للہ. میں دیکھ رہا ہوں، اس ولی اللہ نے فرمایا، وقت کے غوث نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد میں آپ ہیں اور آپ منبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور تمام لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی للہ، میرا جو قدم ہے وہ تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اس ولی اللہ نے فرمایا. پھر فرمایا قال واما الشیخ عبد القادر، پھر فرمایا وَكَأَنِّي أَرَى الْأَوْلِيَاءَ فِي وَقْتِكَ وَقَدْ حَنَّوْا رِقَابَهُمْ إِجْلَالًا لَكَ، میں تمہارے زمانے کے جو اولیاء کرام ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب کے سب تمہارے لیے تمہارا اکرام کرتے ہوئے تمہارے لیے اپنی گردنیں جھکا رہے ہیں. یہ کس نے کہا؟ اس ولی اللہ نے جو وقت کے غوث کہلاتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کو دیکھتے ہی یہ سب کہا. اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ہوا؟ شیخ عبد القادر جیلانی تو پیران پیر بن گئے، ولیوں کے سردار بن گئے، محی الدین کہلائے. آپ کی وجہ سے دین زندہ ہوا. آج بھی لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں، آج بھی مومنوں کے دلوں میں آپ زندہ ہیں، آج بھی مومنوں کی زبانوں میں آپ کی تعریف سننے کو ملتی ہے. اللہ اکبر. اور ابن السقا جس نے بے ادبی کی تھی، اس کا حال کیا ہوا؟ وہ کیا کہتے ہوئے گیا تھا کہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا جس کا جواب وہ نہیں دے پائیں گے. اس سے بڑی بے ادبی کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ تو سنیے اس کا حال کیا ہوا. وَأَمَّا ابن السقا فَإِنَّهُ اشْتَغَلَ بِالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ حَتَّى بَرَعَ فِيهَا. ابن السقا شریعت کا علم سیکھنے لگا،
یہاں تک کہ وہ ماہر بن گیا، ہر فن میں ماہر ہو گیا۔ وفاق فیہا کثیرا من اہل زمانے، اس کے زمانے میں جو علماء تھے ان پر فوقیت مل گئی اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ واشتہر بقطع من یناظرہ فی جمیع الامور، فی جمیع العلوم، تمام علوم میں اس کا مناظرہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، جس سے بھی وہ مناظرہ کرتا تھا جیت جاتا تھا، کیونکہ اس کا علم اتنا بڑھ گیا تھا۔ وَكَانَ ذَا لِسَانٍ فَصِيحٍ، فصاحت رکھتا تھا وہ ابن السقا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَدْنَاهُ الْخَلِيفَةُ، جب اس کی شہرت بڑھنے لگی کہ وہ بہت بڑا عالم ہے، اس کے علم کے چرچے ہونے لگے، تو خلیفہ نے اس کو اپنے قریب بلایا اور اپنے پاس رکھا۔ وَبَعَثَهُ رَسُولًا إِلَى مَلِكِ الروم، پھر ایک دن اس کو رسول بنا کر بھیجا۔ کہاں؟ روم کے بادشاہ کے پاس۔ تو روم کے بادشاہ نے جب اس کو دیکھا اور اس کے بارے میں سنا کہ یہ جو شخص ہے یہ بہت بڑا عالم ہے، دین اسلام کے اندر یہ بہت بڑا عالم ہے، تو اس نے ایک مناظرہ انعقاد کیا، یعنی کہ ایک مناظرہ رکھا۔ اس نے بھی اس کے پاس جو نصرانی علماء تھے ان کو بلایا اور ایک مناظرہ قائم کیا۔ وہاں بھی ابن السقا کی ہی جیت ہوئی، نصرانی علماء ہار گئے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ سنیے۔ پھر فطرأت لہ بنت الملک، پھر بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ اس کے سامنے آئی۔ فأعجبتہ، تو وہ بہت پسند آنے لگی اس کو، ابن السقا کو بادشاہ کی بیٹی سے محبت ہونے لگی۔ فسألہ ان یزوجہا، تو وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے بیٹی کا ہاتھ مانگنے لگا، اس کے بیٹی سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، یہ آرزو ظاہر کرنے لگا۔ فقال الا ان تنصر، شادی تو کر لو بیٹی سے میری، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمہیں نصرانی بننا پڑے گا، میرے دین کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو فتنصر، ابن السقا نے مان لیا اور وہ نصرانی بن گیا۔ وتزوجہا، پھر شادی کر کے کچھ دن رہا تو ثم مرضا، پھر اس کو ایک بیماری لاحق ہوئی، بہت سخت بیماری، بہت بری بیماری، یہاں تک کہ فألقوہ بالسوق یسأل القوت، لوگ اس کو لے جا کر کے کھلے بازار میں ڈال کر آ گئے اور وہ بھیک مانگنے لگا کھانے کے لیے، کوئی فلا یجاب، کوئی اس کو جواب دیتا ہی نہیں تھا۔ اور ایک مرتبہ اس کو جاننے والا ایک شخص بازار سے گزر رہا تھا تو اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ما ھذا، یہ کیا حال بنا رکھا؟ تو ابن السقا نے جواب دیا کہ فتنۃ حلت بی، یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو مجھ پر نازل ہوا۔ تو اس شخص نے پھر سے سوال کیا کہ حل تحفظ شیئا من القرآن، تم تو بہت بڑے عالم تھے، کیا قرآن میں سے کچھ حفظ، قرآن میں سے جو حفظ کیا تھا اس میں سے کچھ یاد ہے تمہیں؟ اس شخص نے سوال کیا تو ابن السقا نے کہا کہ ربما، کہ لا الا قولہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے لیکن صرف ایک آیت یاد ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت آرزو رکھیں گے کافر کہ کاش مسلمان ہوتے، بڑی آرزویں کریں گے کافر کہ کاش مسلمان ہوتے۔ اس آیت کے سوا اس کو کچھ نہیں یاد ہے، اس نے کہا۔ پھر جس نے یہ روایت کی وہ کون تھے؟ یہ جو واقعہ ہے اس کو روایت کرنے والے شخص خود اس ولی اللہ کے پاس جانے والے 3 لوگوں میں سے ایک ابو سعید، وہ فرماتے ہیں کہ ثم خرجت علیہ یوما، میں اس پر سے ایک بار گزر رہا تھا اس طرف سے،
تو اس کو دیکھا کأنہ قد حرق وہو فی النزع، تو وہ نزع کی حالت میں تھا. فقلبتہ الی القبلہ، میں اس کا رخ قبلے کے طرف کرنے لگا. فاستدار الی الشرق، لیکن اس نے تو رخ پھیر لیا، وہ مشرق کی طرف پھر سے دیکھنے لگا. فعدت فعاد، پھر سے میں نے اس کا رخ قبلے کی طرف کیا تو وہ پلٹ گیا. وہکذا الی ان خرجت روحہ، اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لی گئی. نعوذ باللہ. دیکھیے اللہ کے ولیوں کے ساتھ بے ادبی کرنے کا انجام. پھر فرمایا وَكَانَ يَذْكُرُ كَلَامَ الْغَوْثِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ أُصِيبَ بِسَبَبِهِ. ابن السقا جب نزع کی حالت میں تھا تو اس کو وہ ولی اللہ یاد آنے لگے، وہ جو وقت کے غوث کہلاتے تھے، جن کی بارگاہ میں ابن السقا نے بے ادبی کی، اس نیت کے ساتھ گیا کہ ان سے ایسا سوال کروں گا جس کا جواب وہ دے نہیں پائیں. کتنی بڑی بے ادبی. تو یہ ساری باتیں ابن السقا کو یاد آنے لگی اور اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کا حال ایسا اس لیے ہوا کہ اس نے بے ادبی کی تھی. آگے اس واقعے کے اندر جو تیسرے شخص ہیں ابو سعید، ان پر جو دنیا کھلی، یعنی کہ دنیا کی نعمتیں ان کو جو بہت زیادہ ملی، بہت زیادہ مال ان کو جو ملا ابتلا کے طور پہ، آزمائش کے طور پہ، وہ سب بیان کیا گیا ہے. وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم بیان نہیں کر رہے ہیں وہ سب. الغرض اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بے ادبی کریں گے تو انجام بہت برا ہوگا. اور ابن السقا کا جو انجام ہوا اس میں تعجب ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود حدیث قدسی کے اندر فرمایا، جو صحیح بخاری کے اندر ہے، کہ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ جنگ کرے گا. اللہ اکبر. کتنے سخت الفاظ ہیں دیکھیے. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بے ادبی ہرگز جائز نہیں ہے. ادب سے رہنا ہے. ان کی صحبت اختیار کریں تو ادب سے کریں، ان کی خدمت میں رہیں تو ادب سے رہیں، ان کی بارگاہ میں بس ان سے ملنے کو جائیں تو ادب سے جائیں. پیران پیر کس نیت سے گئے تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی. ہمیں سیکھنا ہے اس سے. کس نیت سے؟ کہ میں ان کے دیدار سے، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کے دیدار سے برکت حاصل کروں گا، اور کوئی مقصد نہیں ہے میرا. یہ ہے پیران پیر کی شان. ہر مرید کو اس سے سیکھنا ہے. آپ جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جائیں تو اسی نیت کے ساتھ جائیں، بس ان کا دیدار کریں گے. ان کو خدا چاہتا ہے، خدا کے محبوب ہیں وہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ خدا خود ان سے کلام کرتا ہے الہام کے ذریعے. تو چلو ان کو دیکھتے ہیں، دیدار کرتے ہیں. فیض حاصل دیدار ہی سے ہو جائے گا، برکت حاصل دیدار ہی سے ہو جائے گی. تو الغرض ادب سے رہیں گے تو فائدے بے حساب ملیں گے. امام شعرانی نے اپنی کتاب لطائف المنن کے اندر فرمایا کہ وَمِمَّا مَنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ عَلَيَّ أَدَبِي مَعَ شَيْخِ الشیخ محمد الشناوی وَمَعَ شَيْخِ الشیخ نور الدین الشونی قدس اللہ اسرارہ. اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں مجھ پر ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں، خاص کر کے شیخ محمد الشناوی جو میرے پیر تھے، اور شیخ نور الدین الشونی جو ولی اللہ تھے، ان کی بارگاہ میں ادب سے رہتا تھا. اللہ نے ادب سے رہنے کی توفیق دی. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی مجھ پر. فرمایا کس معاملے میں خاص کر کے ادب؟ فی دوام السحر معہما، ہمیشہ رات میں ان کے ساتھ میں بیدار رہتا تھا.
جب بھی خدمت کا موقع ملتا تھا میں سوتا نہیں تھا. فلا اتذکر انی نمت فی وقت یکون احدہما مستیقظا فیہ. جب دونوں میں سے یعنی کہ دو ولی اللہ جو تھے وہاں پر، دونوں ولیوں میں سے اگر کوئی ایک بھی بیدار رہتے تھے تو میں سوتا ہی نہیں تھا، میں ان کی خدمت کے موقع تلاش کرتا تھا. آگے فرمایا وَذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّ. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت تھی مجھ پر کہ اس طرح اللہ نے مجھے اس کے ولیوں کی بارگاہ میں بیدار رہنا نصیب فرمایا، جاگتے رہنا نصیب فرمایا. کیوں؟ کیونکہ لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً إِلَى دَوَامِ السَّهْرِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. کیونکہ اس طرح اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بیدار رہنے سے اللہ کی بارگاہ میں جب انسان پہنچے تو بیدار رہنا آسان ہوتا ہے، تو بیدار رہنے کی قدرت ملتی ہے. پھر فرمایا کہ وَقَبِيحٌ عَلَى الْمُرِيدِ أَن يَنَامَ وَشَيْخُهُ جَالِسٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فِي مِثْلِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ مِثْلِهَا بَلْ ذَلِكَ عَلَامَةٌ عَلَى كِذْبِهِ فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى. مرید کے لیے بہت بری بات ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں کی مجلس میں بیٹھ کر سونے لگے. اللہ کے ولیوں کی مجلس میں جب رہتا ہے وہ تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیر ولی اللہ تو خدا سے مناجات میں ہے، خدا سے تعلق والی ایک ہستی کے سامنے بیٹھ کر وہ سونے لگے. تو یہ بہت بری بات ہے مرید کے لیے. پھر اس کے بعد امام شعرانی نے جو ادب ظاہر کیا ان کے پیر کی بارگاہ میں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں جس ادب کے ساتھ پیش آئے وہ سب بیان کیا، اور اس ادب کی وجہ سے ان کو کیا ملا وہ بھی بیان کیا. فرمایا جب میں ادب سے تھا تو کشف الحجاب، حجاب ہٹ گیا، حجاب ہٹا دیا گیا. حتی سمعت تسبیح الجمادات والحیوانات من صلاة المغرب الى طلوع الفجر. یہاں تک کہ مجھے بے جان چیزوں کی تسبیح کی آوازیں سنائی دینے لگی جب حجاب ہٹ گیا تو، اور حیوانات یعنی کہ جانوروں کی جو تسبیح ہے اس کی آوازیں بھی میں سننے لگا، خاص کر کے من صلاة المغرب الى طلوع الفجر. صلاة المغرب سے لے کر مغرب کی نماز کے بعد سے طلوع الفجر تک مجھے تسبیح کی آوازیں، کس کی؟ بے جان چیزوں کی تسبیح اور حیوانات کی تسبیح کی آوازیں سنائی دیتی تھی. وَكَانَ مِن جُمْلَةِ مَا سَمِعْتُ تَسْبِيحَ سَمَكِ الْبَحْرِ. اور صرف اتنا ہی نہیں، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں ان کی تسبیح کی آواز بھی مجھے سنائی دینے لگی جب حجاب ہٹ گیا تو. الغرض امام شعرانی نے صرف اتنا فرمایا کہ جب میں ادب سے تھا تو بے حساب فائدے ملے. یہی ہم سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ادب سے رہیں گے تو فائدہ لاجواب ہوگا، بے حساب فائدے ہوں گے. قربت الہی سے آپ نواز دیے جائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، خدا کی محبت وہ بھی خاص محبت آپ کو نصیب ہوگی. تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ادب سے رہنا سیکھیے، بے ادبی سے بچیے. یہی اب تک ہم نے سمجھایا. اب آخر میں ایک واقعہ بھی سن لیجئے گا جس کے اندر بھی چند آداب سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ المستعان. امام نووی اپنی کتاب بستان العارفین کے اندر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کو امام یافعی کی جو کتاب ہے الارشاد اس کے اندر بھی مل جائے گا. الغرض یہ جو واقعہ ہے مشہور واقعہ ہے. تو امام نووی فرماتے ہیں کہ ابراہیم الرقی نام کے ایک شخص سیدنا ابو الخیر التیناتی قدس اللہ سرہ العزیز سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. سیدنا ابو الخیر التیناتی بہت بڑے ولی اللہ تھے، مشہور تھی آپ کی ولایت. تو ابراہیم الرقی نے سوچا کہ
کہ اللہ کے ولی ہیں، چلو مل لیتے ہیں۔ تو ملنے کے لیے آئے، جب بارگاہ میں پہنچے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ تو سیدنا ابو الخیر الطیناتی نے نماز ادا کی، اور آپ کے پیچھے ہو کر کے آپ کی امامت میں ابراہیم الرقی نے بھی نماز ادا کی۔ تو جب نماز پڑھ رہے تھے اور سیدنا ابو الخیر الطیناتی نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، تو ابراہیم الرقی کو آپ کی تلاوت میں خلل محسوس ہونے لگا۔ تو وہ دل ہی دل میں یہ سوچنے لگے کہ میرا سفر تو برباد ہوا، ہم تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ یہ تو ولی اللہ ہے، اللہ سے تعلق رکھنے والے، اور یہ تو فاتحہ کی تلاوت بھی صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ دل ہی دل میں سوچنے لگے ابراہیم الرقی۔ پھر اس کے بعد نماز سے فارغ ہوئے تو ابراہیم الرقی کو وضو کرنے کی حاجت آ گئی، یعنی کہ طہارت حاصل کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ تو وہ باہر نکلے، جب باہر گئے تو ایک شیر آیا اور ان کے طرف آنے لگا۔ تو وہ سیدھے دوڑ کر سیدنا ابو الخیر الطیناتی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ قصدنی الاسد، الاسد قصدنی، شیر میرے پیچھے پڑ گیا۔ تو سیدنا ابو الخیر الطیناتی باہر نکلے اور وصاح علی الاسد، اور وہ جو شیر تھا اس کو ڈانٹنے لگے، اور بلند آواز میں اس شیر سے یہ کہا کہ الم اقل لک لا تتعرض لضیفانی، کیا تم سے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے جو مہمان ہیں ان کو پریشان نہ کرنا، ان کے سامنے اس طرح نہ آنا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ تو شیر چلا گیا۔ پھر انہوں نے جو وضو کرنا تھا کر لیا۔ پھر جب لوٹنے لگے تو سیدنا ابو الخیر الطیناتی نے ابراہیم الرقی کو بلایا اور کہا کہ اشتغلتم بتقویم الظاہر فخفتم الاسد واشتغلنا بتقویم القلب فخافنا الاسد۔ تم لوگ ظاہر کو سدھارنے میں لگے ہوئے تھے کہ قراءت پڑھنا، تلاوت کرنا، سورۃ الفاتحہ صحیح سے پڑھنا، نماز صحیح سے ادا کرنا، یہ سب ظاہری چیزیں ہیں نا، اس میں لگے ہوئے تھے، اس میں مشغول تھے، تو تمہیں شیر سے ڈر لگنے لگا۔ وَنَحْنُ اشْتَغَلْنَا بِتَقْوِيمِ الْقَلْبِ، ہم تو دل کو سدھارنے میں لگے ہوئے تھے، یعنی کہ ہم تو باطن میں مشغول تھے، دل کو پاک کرنے میں، دل کے اندر اللہ کے نور کو دل کے اندر روشن کرنے کے لیے ہم کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ فخافنا الاسد، تو شیر ہم سے ڈرنے لگا۔ یہ سیدنا ابو الخیر الطیناتی نے جب ابراہیم الرقی سے یہ کہا، تب ابراہیم الرقی کو سمجھ میں آیا کہ یہ جو بارگاہ ہے یہ بڑی خاص بارگاہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ خاص بارگاہ ہوتی ہے، وہاں پر جا کر ان کے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کیسے تلاوت کرتے ہیں، صحیح سے پڑھتے ہیں کہ نہیں، قرآن صحیح سے پڑھتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو سلیکٹ کر لیا ہے، اور اللہ کسی کی قرآت دیکھ کر سلیکٹ نہیں کرتا کہ قرآن کے قاری ہیں کہ نہیں، یہ نہیں دیکھتا اللہ۔ بہترین قرآت کوئی پڑھتا ہو تو ولی بن جائے، ایسے تھوڑی ہوتا۔ بہترین بہت سارا علم رکھتا ہو، یا پھر عبارتیں جو کتابوں کے اندر، عربی کتابوں کے اندر عبارتیں ہیں، اس کو صحیح سے پڑھ لیتا ہو تو ولی بن جائے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ تو دل کے طرف دیکھتا ہے۔ اللہ نے جب ان کو سلیکٹ کر لیا، ان کو ولی بنا دیا، ولایت عطا کر دی، تو اس کے بعد ان کے ظاہر کو نہیں دیکھنا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھنا، بس وہ ولی اللہ ہے مان کر چلنا ہے۔
اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جا کر وہ صحیح سے قرات پڑھتے ہیں کہ نہیں، تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں، یہ سب نہیں دیکھنا۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد امام نووی فرماتے ہیں کہ قد یتوہم من یتشبہ بالفقہاء ولا فقہ عنده ان صلاة ابی الخیر التیناتی ھذا كانت فاسدة لکونہ لم یقرأ الفاتحة مستویا، جس کے اندر فقہ نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا فقیہ سمجھتا ہو، یا پھر جس کے اندر علم ہی نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم مانتا ہو، وہی یہ سوچے گا کہ سیدنا ابو الخیر التیناتی قدس اللہ سرہ العزیز کی جو نماز تھی وہ فاسد ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو فاتحہ کی تلاوت کی اس میں خلل تھا، نعوذ باللہ۔ پھر فرمایا وَهَذِهِ جَهَالَةٌ، اس طرح سوچنا جہالت ہے، وَغَبَاوَةٌ حماقت ہے، وَجَسَارَةٌ مِّنْهُ عَلَى إِرْسَالِ الظُّنُونِ فِي أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَٰنِ، ایسا شخص تو جرت کر رہا ہے اللہ کے ولیوں کے بارے میں بدگمانی کرنے کی جرت کر رہا ہے، جس کے اندر اللہ کے ولیوں کے بارے میں برے خیال سوچنے کی جرت ہو، اللہ کے ولیوں کے بارے میں بدگمانی کرنے کی جرت ہو، وہی یہ سوچے گا اس طرح کہ ان کی نماز فاسد ہے وغیرہ۔ پھر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الْعَاقِلُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، عقل مند کو چاہیے کہ وہ ایسے کسی بھی معاملے میں پھنسنے سے بچے، یعنی کہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں بدگمانی سے بچے۔ عقل مند جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں بدگمانی ہرگز نہ کرے۔ آگے فرمایا یجب تأویل افعال اولیاء اللہ تعالی، اللہ کے ولیوں کے افعال کی تعویل کرنی چاہیے، بہترین تعویل دیں۔ یعنی کہ جب آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور ایسا کوئی معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے جس طرح ابراہیم الرقی کے ساتھ پیش آیا کہ اللہ کے ولی نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی اور ابراہیم الرقی کو اس میں خلل محسوس ہوا، تو ابراہیم الرقی کو تعویل کرنا چاہیے۔ امام نووی نے تعویل کیسے کریں یہ بھی سمجھایا۔ یہ سوچیں کہ انہوں نے جو فاتحہ ادا کی، فاتحہ پڑھی سورۃ الفاتحہ، اور اس میں جو خلل تھا اس خلل کی وجہ سے معنی میں کوئی تبدیل نہیں ہوتی، معنی میں کوئی گڑبڑ نہیں پیش آتی، تو ان کی نماز صحیح ہوئی۔ یا پھر یہ سوچیں کہ ان کی زبان میں کوئی دقت تھی ہوگی، اس لیے ایسے ادا کیے ہوں گے، ایسے پڑھے ہوں گے۔ ایسے احسن تعویل، ایسے بہترین تعویلات کرنی ہیں اللہ کے ولیوں کے افعال کے بارے میں۔ الغرض اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب آپ پہنچتے ہیں تو بدگمانی سے بچیے گا، ان کے ظاہر کو نہ دیکھیے گا، کیونکہ ان کے ظاہر کو دیکھ کر اللہ نے ان کو ولایت نہیں دی، ان کے باطن کو دیکھ کر ولایت اللہ نے عطا کی ہے۔ وہ کیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ کیسے کتابوں کی عبارتیں پڑھتے ہیں، یہ دیکھ کر اللہ نے ان کو ولایت نہیں دی۔ اللہ تو قلب کے طرف دیکھتا ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو ولایت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ادب سے رہنا ہے، ان کی بارگاہ میں جب آپ پہنچے تو ان کے ظاہر کو نہیں دیکھنا ہے، ان کے ساتھ نماز پڑھنے کو بہت بڑا نصیب سمجھیے گا۔ ان کا اللہ سے تعلق ہے، اللہ ان کو چاہتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں، تب ان کی تلاوت میں سورۃ الفاتحہ میں کچھ خلل آپ سنیں تو فوراً ارے یہ تو ولی اللہ ہیں، ان کی تلاوت ہی صحیح نہیں، یہ سوچنا بے ادبی ہے، اس سے بچیے گا۔ اللہ ان سے محبت کر چکا ہے، وہ جیسے بھی تلاوت کریں اللہ قبول کر لے گا، اللہ قبول کرے گا۔ جب اللہ قبول کرے گا تو ان کے ساتھ آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز بھی قبول ہوگی۔ تو اگر آپ بدگمانی کریں گے تو اللہ کے ولیوں کے فیض سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بدگمانی سے بچیے، اللہ کے ولیوں کے بارے میں خاص کر۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے ولیوں کے ساتھ ادب سے رہنا سکھائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔